أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور پہلا عشرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ اللہ کے قرب کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنانا ہے۔ جب تک انسان کا وجود، انسان کا دل اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ تم یہ کام کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ انسان کا اس سے مایوس ہونا کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ ارحم الراحمین۔ انسان ہر چیز سے مایوس ہو سکتا ہے، اپنی ماں کی شفقت رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے، اپنے والد کی رحمت و شفقت سے مایوس ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کی رحمت و شفقت سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی انسان کے لیے سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی انسان کے لیے سب سے بڑا کفر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے
الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا رحیم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے رحمت کا سب سے بڑا رشتہ اس کی ماں کا ہے۔ ماں کے اندر اللہ رب العزت نے جو رحمت رکھی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ ماں انسان ہے یا حیوان ہے۔ آپ مرغی کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے دل کے اندر اپنے بچوں کے بارے میں جو شفقت، رحمت، محبت ہے، وہ بلی سے ٹکرا جائے گی، کتے سے ٹکرا جائے گی، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا کائنات کے اندر سب سے بڑا رحمت کا رشتہ ماں اور اولاد کا رشتہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ماں بھی اولاد سے تنگ آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، ماں کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے بد دعا اس وقت کرتی ہے جب وہ انتہائی طور پر تنگ آ جاتی ہے، ورنہ ماں اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ تو فرمایا ماں کے ساتھ تعلق اور رشتہ رحمت کا رشتہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ماں کی رحمت سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ الرحمن الرحیم میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کا مطلب وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ ایک مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے سے کٹنے والوں کو بھی۔ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ہم بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے بظاہر ان کا کوئی راستہ، تعلق نہیں، رشتہ نہیں، لیکن کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ارب پتی ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، ان کے پاس کرسی ہے، ان کے پاس اقتدار ہے۔ اب یہ چیزیں بندے کے دل کے اندر شبہ پیدا کر سکتی ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہود و نصارہ نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی بھی کہ اللہ آخرت بھی اسے ہی دے گا جسے دنیا دے گا، آخرت کی کوٹھی اسے ملے گی جس کے پاس دنیا کی کوٹھی ہے، آخرت میں بنگلہ اسی کو ملے گا جس کے پاس دنیا میں بنگلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو یہ دنیا نہ دیتا۔ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی یہ دنیا کی حقیقت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو یہ دنیا نہ دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے پاس یہ دنیا موجود تھی، حامان کے پاس موجود تھی، قارون کے پاس موجود تھی، نمرود کے پاس موجود تھی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو میں اپنے اور بیگانے سب کو دیتا ہوں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی
اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہماری نسل کو آباد رکھنا، یا اللہ اس مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اندر جو قبائل آباد کرنا، ان میں سے ایمان والوں کو اچھا رزق دینا۔ اللہ رب العزت نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا ابراہیم دنیا کے معاملے میں یہ دعا صرف مومن کے لیے نہ کرو، دنیا تو میں کافر کو بھی دوں گا، دنیا تو میں اس کو بھی دوں گا جو میرے وجود کو نہیں مانتا، دنیا تو میں اس کو بھی دوں گا جو میری توحید کو نہیں مانتا، دنیا تو میں اس کو بھی دوں گا جو میرے نبیوں کو نہیں مانتا۔ ہاں البتہ آخرت صرف انہیں ملے گی جن کے پاس میری توحید ہوگی، جن کے پاس میرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت ہوگی، جن کے پاس نیکی ہوگی۔ آخرت کی نعمت میں اسے ہی دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی رحمت ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اب ماں کی رحمت ہم جب دیکھتے ہیں، ماں کی رحمت جب ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں، حیوانوں میں، ماں سردی کے موسم میں اپنے بچے کے ساتھ اس کی شفقت اور محبت کا عالم یہ ہے، اب کی شفقت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، وہ آپ خود پیشاب والی جگہ پہ سو جاتی ہے لیکن بچے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، میرے بچے کی نیند میں خلل نہ پڑے، میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ یہ ماں کی شفقت کی ایک انتہا ہے۔ رات کو اٹھ اٹھ کر وہ اپنے بچے کی خبرگیری کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ انسان کا سب سے بڑا کفر ہے۔ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، میں اپنی والدہ کے لیے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، میں اس قرآن پاک کا ایصال ثواب کس طرح کروں؟ کیا میں وہ قرآن پاک جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں صرف اپنی والدہ کو پہنچا دوں یا کسی اور کو بھی پہنچا سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی تیرے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، سب کے لیے حساب کرتا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت بھی حصے نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دینے والا تیری اس تلاوت کو یا تیرے اس ایک قرآن کو تقسیم نہیں کرے گا، دینے والا بڑا سخی ہے۔ جب تو دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے تمام عزیز و اقربا کو مل جائے، تو اللہ رب العزت ہر ایک کو پورے قرآن کا ثواب دے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں، میرا بندہ کسی حالت میں مجھ سے مایوس نہ ہو۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسا بندے کا گمان ہوگا۔ یہ جملہ بڑا معمولی جملہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے کہ میرا مالک
میرا آقا بڑا کریم ہے، میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اس کی رحمت سے زیادہ وسیع نہیں، میرے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں اس کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ فرمایا جیسا وہ اپنے رب کے بارے میں گمان رکھے گا ویسا ہی اللہ رب العزت کا اس بندے کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بندے کا اگر اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اب صرف گمان کو لے کے تو نہیں بیٹھ جائے گا نا کہ میرا گمان میرے رب کے بارے میں اچھا ہے لہذا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرا گمان میرے رب کے بارے میں اچھا ہے لہذا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی درجے میں عبادت تو کرے گا، عبادت سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ ہاں تمہاری قدر و منزلت اس وقت ہے جب تین چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری پاکیزہ جائیں، پاکیزہ۔ ایک چیز میرا یہ کپڑا اور بدن یہ میلا بے شک ہو لیکن ناپاک نہ ہو، اس کپڑے اور بدن کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کروں اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنے وجود کو پاکیزگی کا دے سکتا ہوں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت میں باوضو رہ سکتا ہوں اس کا اہتمام کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اپنے دل کا پاک رکھنا، میرے دل کے اندر کوئی بدگمانی نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھنے کے لیے شرعی شہادت ضروری ہے۔ شرعی شہادت کیا ہے؟ دو گواہ۔ میں اگر کسی شخص کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہوں کہ یہ چور ہے تو میرے پاس دو گواہ ہونے ضروری ہیں۔ میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں کہ یہ حرام کھاتا ہے تو میرے پاس شرعی شہادت ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بدگمانی کے لیے شرعی شہادت ضروری ہے اور نیک گمان رکھنے کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نمازی ہے، مسلمان ہے، پڑھتا ہوگا، بے شک میرے سامنے نہیں پڑھتا لیکن پڑھتا ہوگا۔ یہ مسلمان ہے، روزے رکھتا ہوگا، یقیناً رکھتا ہوگا۔ یہ گمان مسلمان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل پاک ہو، جسم اور کپڑے پاک ہو، دل پاک ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو۔ بلکہ ایک مقام پہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور کسی مومن کے خلاف نفرت، یہ دو چیزیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ کہ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل کے اندر بدگمانی بھی ہو، اس کی نفرت ہو، اس کی عداوت ہو، اور میرے دل کے اندر ایمان بھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے کسی مسلمان کے برے عمل سے نفرت کرنا، وہ الگ چیز ہے۔ کسی برے عمل سے نفرت کرنا الگ چیز ہے، کسی برے شخص سے نفرت کرنا الگ چیز ہے۔ اسلام برے عمل سے نفرت کی اجازت دیتا ہے
نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اسے ذالک اضعف الایمان قرار دیتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی برائی کو میں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھوں اور میرے ہاتھ میں طاقت ہے تو میں اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے روکوں، اور اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو میں زبان کی طاقت سے روکوں، اور اگر زبان میں بھی طاقت نہیں تو پھر کم از کم میں اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھوں۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ برائی سے نفرت، برے سے نفرت نہیں۔ کسی آدمی کی برائی سے بھی نفرت ہو سکتی ہے، ظاہر بات ہے، ساری برائیاں جب برائیاں ہیں تو ان کے خلاف مومن کی نفرت ایک فطری چیز ہے، لیکن خدا کا یہ پیغمبر چاہتا ہے کہ کسی برائی کی وجہ سے کسی برے سے نفرت نہ رکھو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس جتنا اختیار ہے، تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہے، اس صلاحیت کو استعمال کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ واللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسری چیز جو اللہ کے پاس حلال لے کے جانی ہے وہ ہے مال۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ اگر کسی آدمی کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے مسجد حرام کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے دعا کرتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک وہ قبولیت دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے پیٹ ہی حرام سے بھرے ہوئے ہوں اور پھر ہم یہ شکوہ کریں کہ وہ ہماری سنتا کیوں نہیں، کیا ہم اس کے نبی کی امت نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے بندے نہیں ہیں؟ ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال کا حلال ہونا بھی یہ ضروری ہے، طیب اور پاکیزہ۔ اب یہ تین چیزیں، کپڑے اور بدن، دل اور مال، اگر کسی آدمی کا پاک ہو اور اس حالت میں وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کی عبادت کرے، تو اس عبادت کی حلاوت اور مزہ ہی کچھ اور ہے، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں عقل والے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں مبتلا ہے۔ وہ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کی یاد میں مبتلا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں تو اللہ کی یاد میں مبتلا ہیں، وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مبتلا ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کر کے پھر کائنات کے اندر وہ غور و تدبر کرتے ہیں، پھر وہ کائنات کے اندر غور و تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں وہ کتنی قدرتوں والا ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا ہے، وہ کتنی بڑی قدرتوں والا ہے، جو اتنے بوجھل بادلوں کو، جن کے پانی کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گلیاں بازار ہر چیز پانی پانی ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بادل کتنا پانی لے کے جا رہے ہیں،
وہ کتنی قدرتوں والا ہے کہ اتنے بوجھل پانیوں سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہوا کے ذریعے اڑا کے لے جا رہا ہے. وہ کتنی قدرتوں والا ہے کہ وہ سمندروں کے نمکین پانی کو سورج کی تپش سے بھاپ بنا کے اوپر لے جاتا ہے اور پھر بادلوں کے ذریعے فلٹر کر کے واپس بھیجتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پانیوں میں سے سب سے پاکیزہ پانی بارش کا پانی. پانیوں میں سے سب سے پاکیزہ پانی بارش کا پانی ہے. اب وہ کتنی قدرتوں والا ہے کہ زمین سے پانی کو بھاپ کی صورت میں اٹھاتا ہے, فضا میں جمع کرتا ہے, بادلوں میں ڈالتا ہے اور وہ پھر بادلوں سے فلٹر ہو کر میٹھا پانی بن کر نیچے اترتے ہیں. وہ کتنی قدرتوں والا ہے جس نے اتنے بلند و بالا پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں. وہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے اندر صرف اللہ کی قدرت کے بارے میں اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے, اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کی قدرت, اس کی توحید کے بارے میں میرے دل کا یقین کمزور نہ ہو. اور جو چیز دیکھتے ہیں, آسمان کو دیکھا, سمجھ نہیں آیا کہ یہ بغیر ستونوں کے کھڑا کیسے ہے, سمجھ نہیں آیا. لیکن کہتا کیا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, یا اللہ تو نے اسے بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا. وہ بادلوں کو فضاؤں میں تیرتا ہوا دیکھتا ہے, بارش برستی ہوئی دیکھتا ہے اور یہی کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا, یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار اور فضول پیدا نہیں کی. امام رازی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا, آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ زمین میں کائنات کے اندر کوئی چیز بیکار اور فضول نہیں بنی, بتائیے یہ سانپ کیوں پیدا ہوا حالانکہ یہ انسان کو تکلیف دینے والا ہے, اس کے لڑنے سے آدمی مر جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ کانٹا کیوں پیدا کیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جہنم کے سانپوں سے ڈرانا تھا اور ڈرایا. فرمایا قبر کے اندر جو سانپ ہیں اتنے زہریلے سانپ ہیں, اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر اپنا ڈنگ مار دے تو وہ زمین 40 سال تک سبز گھاس کا ایک تنکا پیدا نہ کر سکے. قبر کے اندر جو بچھو مسلط ہیں ان میں سے ایک بچھو سمندر کے پانیوں کے اندر ایک ڈنگ مار دے تو سمندر کے سارے پانی اتنے کڑوے ہو جائیں کہ پینے کے قابل نہ رہے. اب اللہ رب العزت آخرت کے بچھوؤں اور سانپوں سے ڈرا رہا ہے. اگر دنیا میں انسان کو سانپ کے اور بچھو کے زہر کا پتہ ہی نہیں, کیسے ڈرے گا, کیسے خوف کھائے گا؟ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں بھی بیکار اور فضول پیدا نہیں کی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ڈرانا تھا. کانٹے کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ جہنم کے اندر جب تمہیں کھانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی, اور حدیث میں آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی اور کانٹے دار جھاڑیاں جب اس کے اندر جائیں گی تو اس کی انتڑیاں پخانے والے راستے سے باہر آ جائیں گی. اب اتنی زہریلی چیزیں اگر انسان کو دنیا کے اندر پتہ ہی نہ ہو, سانپ کا زہر کیا ہے, بچھو کا زہر کیا ہے. سانپ کا زہر انسان کی زندگی بچانے کے لیے, جی سانپ کا زہر انسان کی زندگی بچانے کے لیے, لیکن انسان کی زندگی لینے کے لیے بھی ہے. دل کا جو اٹیک ہوتا میں عرض کرتا ہوں نا, 6 گھنٹوں میں سانپ کا زہر لگاتے ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ, میں عرض کرتا ہوں
اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان میں نفع اور نقصان دونوں پہلو رکھے ہیں. دونوں پہلو آگ ہے، اس کے اندر نفع کا پہلو بھی ہے، نقصان کا پہلو بھی ہے. اس سے چاہیں تو چولہا جلا کے سالن پکا لیں، روٹی پکا لیں، چاہے تو کسی کی جھگی جلا دیں، چاہے تو کسی کے کھیت جلا دیں. نفع نقصان کا پہلو ہر چیز کے اندر ہے. یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے کہ سانپ کے اندر بھی اگر یہ نفع کا پہلو ہے تو یہ قدرت کی ایک بہت بڑی کاریگری ہے. تو یہ سانپ یہ دوا بھی ہے اور زہر بھی. انسان کی زندگی لے بھی لیتا ہے اور انسان کی زندگی اس کے ذریعے بچائی بھی جا سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جو پیدا کی اس مقصد کے لیے پیدا کی. کوئی چیز بیکار اور فضول پیدا نہیں کی. ایک عرصہ ہوا ہمارے ڈاکٹر اس جسم کے اندر اس ٹانگ کی ایک رگ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ جسم کے اندر فضول ہے، بیکار ہے، اس کا جسم کے نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن آج وہی رگ بائی پاس آپریشن کے لیے کام دیتی ہے. بائی پاس آپریشن کے لیے وہی رگ کام دیتی ہے جس کو پہلے ڈاکٹر فضول اور بیکار سمجھتے تھے. اس کا انسانی وجود کے نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور پھر اللہ کی کائنات میں فکر و تدبر کرتے ہیں اور ان کی زبان پہ ہر چیز دیکھ کر، زمین دیکھ کر، سمندر دیکھ کر، جنگلات دیکھ کر، آسمان دیکھ کر، بادل دیکھ کر، بارش دیکھ کر، ہر چیز دیکھ کر ایک ہی جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار اور فضول پیدا نہیں کی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا